أتلمح يا أخي فجرا جديدا يبدع السحر أتلمح فتي النور مشبوب السنابك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو موت اور زندگی کا سلسلہ رکھا ہے، کچھ لوگ پیدا ہوتے ہیں اور کچھ لوگ یہ دنیا چھوڑ کر کے گزر جاتے ہیں. اس کا کیا مقصد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسے بہت واضح طور پر بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ نے کہا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ جانچے، تاکہ آزمائے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے اچھا کون ہے. زیادہ کس کا عمل ہے نہیں، اچھا کس کا عمل ہے، عمل اچھا کس کا ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمائے. بلا اس کو کہتے ہیں، اور ابتلا، بلا اور ابتلا. قرآن مجید کی ایک اور آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتلا کی مختلف صورتوں کی تفصیل فرمائی ہے. چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں ان آیات کو. وہ آیت آپ نے یقیناً بارہا سنی ہوگی. سورہ بقرہ میں آیت نمبر 155 اور 156 157، یعنی 3 آیتیں ہیں تقریباً سورہ بقرہ میں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر جو اس کی ابتلا اور آزمائش کے تعلق سے سنت ہے، اس سنت کو بیان کیا ہے. اور اس سنت کے معاملے میں لوگوں کی کیا قسمیں بن جاتی ہیں، لوگ کتنے طرح کے ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. یہ آیات ہیں جو ابتلا اور آزمائش کے تعلق سے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ہم یقیناً ضرور تمہیں آزمائیں گے. یہ آزمائش سب سے پہلے قرآن مجید کے مخاطب کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ. ان پر قرآن اترا. اللہ نے ان سے کہا کہ ہم تم کو آزمائیں گے، اور آزمائش سے نبی بھی مستثنا نہیں ہوتے. نبیوں کی آزمائش سب سے زیادہ ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. سب سے زیادہ بلائیں نبیوں پہ آتی ہیں، پھر جو نبیوں سے جس قدر قریب ہوں وہ بلا اور مصیبت کا شکار ہوتے ہیں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کی زندگی میں جو پریشانیاں آئیں، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد کے اکلوتے بیٹے تھے، اور وہ والد جو اپنے دادا کے بڑے چہیتے تھے، عبد المطلب عبداللہ کو بہت چاہتے تھے، اور جوانی میں ایک بچے کی پیدائش سے پہلے ہی جب ان کی وفات ہو گئی تو ظاہر بات ہے اپنے اس بیٹے کی نشانی کو بہت چاہتے تھے، اور بہت ہی ناز و نعم سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ہوئی تھی. اور اس کے بعد جو آدمی جتنے آرام میں پلا بڑھا ہو اس کے لیے تھوڑی بھی تکلیف بڑی ہوتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اپنی قوم سے کتنی ساری تکلیفوں کو جھیلنا پڑا. آپ اپنی قوم میں محبوب تھے، آپ اپنی قوم میں قابل تعریف تھے، آپ کو لوگ آنکھوں پر بٹھاتے تھے، آپ کو صادق اور امین کہتے تھے. لیکن جیسے ہی آپ نے لا الہ الا اللہ کی دعوت شروع کی، کاہن کہا جانے لگا، جادوگر کہا جانے لگا، آپ کے راستوں میں کانٹے بچھائے جانے لگے،
آپ پر جو ہے تھوکنے کی کوشش کی گئی، آپ کو جان سے مارنے کی کوشش کی گئی، کیا کیا آپ کے ساتھ نہیں سلوک کیا گیا، لیکن آپ ان بلاؤں میں، ان مصیبتوں میں اٹل رہے، جمے رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے امتحان پہ آپ پوری طرح سے کامیاب ہو گئے۔ اور اس کے بعد یہ بلائیں میرے بھائیو صحابہ پہ آئیں، صحابہ کرام بھی آزمائش میں مبتلا کیے گئے۔ صحابہ کرام میں ایک ایک جو ہے صحابی کے آپ واقعات دیکھیے، عمار رضی اللہ عنہ کا واقعہ، سمیہ رضی اللہ عنہ کا اور یہ پورا خاندان، اس کے علاوہ بلال رضی اللہ عنہ، کس طرح سے ان کو گرم ریت پر لٹا کر کے، سینے پہ پتھر ڈال کر کے، ان سے کہا جاتا تھا کہ دین چھوڑ دو، لیکن وہ پھر بھی کیا کہتے تھے؟ احد احد، میں صرف ایک اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، میں اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت اب قطعاً نہیں کر سکتا، شرک کی طرف نہیں جا سکتا، جبکہ توحید کی مجھے نعمت مل گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے تھوڑا سا خوف دے کر۔ اگر پورا خوف آ جائے تب تو آدمی تباہ ہو جائے، نہیں جھیل پائے گا انسان کمزور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا شیء من الخوف، تھوڑا سا خوف دیں گے، اور اس سے آزمائیں گے کہ تم خوف کی حالت میں کیا کرتے ہو، خوف کی حالت میں تمہارا کیا رویہ ہوتا ہے۔ پہلی آزمائش خوف کے معاملے میں ہے، اس لیے کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت جو انسان کو ملی ہے امن کی نعمت ہے، امن کا الٹا ہے خوف۔ تو امن اگر آپ کو ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ امن کی نعمت کی اکثر لوگوں کو قدر نہیں ہے، اکثر لوگوں کو امن کی نعمت کی قدر نہیں۔ اللہ نے اس نعمت کو اور جگہوں پر بھی ذکر کیا ہے۔ سورہ قریش میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آمنہم من خوف، قریش کے بارے میں کہا کہ ان کو کھانا کھلایا اور ان کو خوف سے نجات دیا، امن دیا۔ اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا مانگی کعبہ بنانے کے بعد تو کیا دعا مانگی تھی؟ اے اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، وارزق اہلہ من الثمرات، اور اے اللہ اس شہر کے لوگوں کو پھلوں کی روزی عطا فرما۔ تو امن پہلے ہو تو کھانے میں بھی لذت ہے، لیکن اگر امن ہی نہیں تو کھانے میں کوئی لذت نہیں ہے۔ تو امن ہونا، خوف نہ ہونا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور خوف ہو جانا یہ وہاں سے آزمائش شروع ہوتی ہے، اور یا پھر عذاب ہو جاتا ہے، خوف یا پھر عذاب بن جاتا ہے، آزمائش دھیرے سے آگے بڑھ کر کے عذاب بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تم کو آزمائیں گے تھوڑا سا خوف دے کر کے۔ صحابہ کرام پہ خوف کی یہ کیفیت آئی۔ مدینہ منورہ میں جب صحابہ تھے، پورے عرب کے لوگوں نے گھیر لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ بند ہو گئے مدینہ میں۔ دو طرف سے تو راستہ بند تھا، کوئی آ نہیں سکتا تھا، جس کو کہتے ہیں حرہ، یعنی کالے پہاڑ، سخت قسم کے پتھریلی زمین ہے، کالی پتھریلی زمین کہ جس پر دشمن چل کے آ نہیں سکتے۔ حرہ شرقیہ تھا، حرہ غربیہ تھا، مشرق اور مغرب میں آ نہیں سکتا تھا کوئی، اور ایک طرف سے جو ہے باغات تھے، اور ایک طرف ہی کھلا ہوا تھا جو احد کی طرف تھا، شمال کی طرف کھلا ہوا تھا۔ تو ادھر کیا کیا؟ خندق کھود لیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا منظر کھینچا ہے قرآن مجید میں، اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، جب اوپر سے بھی آ گئے تھے، نیچے سے بھی آ گئے تھے، وَإِذ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جب نگاہیں سیدھی نہیں رہ گئی تھیں، ٹیڑھی ہو گئیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرُ، اور دل سینے سے نکل کے گلے میں اٹک گیا تھا، یہ حالت ہو گئی تھی خوف کی۔ خوف تو اللہ تعالیٰ نے خوف کے ذریعے سے آزمایا، اور کہا کہ ہم تم کو بھی آزمائیں گے خوف کے ذریعے سے، تھوڑا سا ڈر پیدا کر کے۔ ڈر کیا ہوتا ہے؟ عام طور پر مستقبل کے بارے میں ہوتا ہے، آگے کیا ہوگا، یہ ڈر ہوتا ہے۔ میرے بھائی آج ہم لوگ بھی بہت سارے ڈر کا شکار ہیں، بہت سارے قسم کے ڈر جو شیطان کی طرف سے ہے، زیادہ تر ڈر اس میں سے شیطان کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں شیطان کے بارے میں فرمایا ہے کہ الشیطان یعدکم الفقر، کہ شیطان تمہیں محتاجی کا ڈر دکھاتا ہے کہ آگے فقیر ہو جاؤ گے، غریب ہو جاؤ گے، محتاج ہو جاؤ گے، مال سمیٹ کے رکھو، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، مال کو جہاں اس کے خرچ کرنے کا حق ہے خرچ نہ کرو، ڈر دکھاتا ہے۔ یہ فقر کا ڈر، محتاجی کا ڈر کون دکھاتا ہے؟ شیطان دکھاتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ ہر ایک میں، مال کے معاملے میں خوف میں مبتلا کرتا ہے، جان کے معاملے میں خوف میں مبتلا کرتا ہے، امن کے معاملے میں خوف میں مبتلا کرتا ہے، بہت ساری چیزوں. اور اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون سے بندے خوف کے باوجود اللہ کے حکم پہ قائم رہتے ہیں، اور کون سے بندے ہیں جو خوف کی وجہ سے اللہ کے حکم کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے حکم کو فراموش کر جاتے ہیں، اللہ کے حکم کو بھول جاتے ہیں. وہ کون لوگ ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تم کو آزمائیں گے تھوڑا سا خوف دے کر کے. اللہ کی رحمت یہاں بھی ہے، اللہ آزما رہا ہے رحمت کے ذریعے سے، کیونکہ اگر رحمت نہ ہوتی تو یہ آزمائش ہماری طاقت سے باہر ہو جاتی. ہماری طاقت کے مطابق اللہ ہمیں آزماتا ہے، تو گویا آزمائش میں بھی اللہ نے اپنا رحم و کرم ہمارے اوپر رکھا ہے. اور پھر جب بندہ اس آزمائش میں پورا اترتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ رحم و کرم اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور اس کے اوپر بڑھتا چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اور ہم تم کو ضرور آزمائیں گے تھوڑا سا خوف دے کر کے. اور اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے؟ وَالْجُوعِ، اور تھوڑی سی بھوک دے کر کے، بھوک سے بھی آزمائیں گے. امن ختم ہوا، خوف آیا، اور رزق میں کمی ہوئی، بھوک آیا. بھوک آئے گا، کھانے کی کمی ہو جائے گی، یا قحط پڑ جائے گا، یا بارش بند ہو جائے گی. اور کیا یہ مصیبت صحابہ کرام پہ آئی؟ بھوک کی آزمائش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئی. یہی غزوہ خندق کا موقع تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے. صحابہ ایک ایک پتھر باندھے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو دو پتھر باندھے ہوئے تھے. بھوک کی آزمائش میں انہیں مبتلا کیا گیا اور کامیاب ہو گئے. بعض صحابہ کرام پر جب دنیا میں فراوانی اور کشادگی ہوئی تو وہ کہتے تھے کہ جب ہم نے بھوک برداشت کر لیا، جب بھوک کی آزمائش، لیکن جب نعمتوں کی آزمائش آئی تو ہم اس میں شاید پورا نہیں اتر پائے، اور نعمتوں میں وہ شکر ادا کرنا جس طرح ہمیں چاہیے وہ شکر نہیں کر سکے. صبر کے وقت صبر کر لیا لیکن شکر نہ کر سکے. تو یہ بات صحابہ کہا کرتے تھے. بہرحال کہنا یہ ہے کہ یہ آزمائش بھی صحابہ پہ آئی، اور یہ آزمائش بھی اللہ تعالیٰ نے پوری امت سے قیامت تک جتنے مسلمان آئیں گے، جتنے لوگ آئیں گے، سب کے لیے ہے کہ ہم تم کو آزمائیں گے. تھوڑے سے خوف سے آزمائیں گے، تھوڑا سا بھوک سے آزمائیں گے، اور دیکھیں گے تو بھوک کے بعد تمہارا رویہ کیا ہوتا ہے. کیا کھانا حاصل کرنے کے لیے تم اللہ کے حکموں کو بھول جاتے ہو، یا اس کے باوجود اللہ کے حکم پہ اٹل رہتے ہو؟ تو یہ آزمائش کی دوسری صورت بھوک، اور اللہ کی دوسری نعمت کھانے کے بعد، امن کے بعد رزق کی نعمت. امن پہلی نعمت اللہ کی، اور دوسری نعمت رزق کی اور کھانے کی نعمت. اور چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کو بھی یاد کریں جس حدیث میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من کان آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عندہ قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا بأسرہ. جو آدمی اپنے گھر میں امن و سکون سے ہو، چین و آرام سے ہو، کوئی ڈر نہ ہو، جسم میں اسے عافیت ملی ہوئی ہو، کسی قسم کی بیماری نہ ہو، صحت و تندرستی کی نعمت ملی ہوئی ہو، اور ایک وقت کا کھانا اس کے پاس موجود ہے، تو اس کے پاس پوری دنیا میسر ہے. دنیا میں اور کیا ہے؟ امن چاہیے، اور صحت و تندرستی چاہیے، اور کھانا چاہیے. تین چیزیں میسر ہیں، گویا پوری دنیا اس کے پاس ہے. اور اس میں سے جیسے جیسے کمی کر لیجئے ویسے ویسے دنیا کی کمی ہوتی چلی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تم کو ضرور آزمائیں گے. کیسے آزمائیں گے؟ خوف سے آزمائیں گے، بھوک سے آزمائیں گے، اور مالوں میں کمی کر کے آزمائیں گے، اور جانوں میں کمی کر کے آزمائیں گے، اور پھلوں میں کمی کر کے آزمائیں گے. مال عام طور پر عرب میں مویشیوں کو کہا جاتا تھا، اور آج بھی کہتے ہیں. ان جگہوں پر جہاں کے لوگوں کا مال مویشی ہوتے ہیں، جیسے جو لوگ گائے پالتے ہیں، جو بکری پالتے ہیں، جو بھینس پالتے ہیں، وہ اپنی گائے کو ہی کہتے ہیں یہ میرا مال ہے، میرا دھن ہے. اپنی بھینسوں کو کہتے ہیں میرا دھن ہے، اپنے بکریوں کو کہتے ہیں میرا مال ہے. تو اس کو عرب میں مال کہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مالوں میں کمی کریں گے، یعنی تمہارے جانوروں میں کمی آ جائے گی. جانور میں جس طرح افزائش ہوتی ہے، جس طرح بچے پیدا ہوتے ہیں، جس طرح ان کی نسل بڑھتی ہے،
جس طرح وہ تندرست اور فربا اور طاقتور ہوتے ہیں، یہ ساری چیزوں میں کمی ہو جائے گی۔ جانور موٹے نہیں ہوں گے، تندرست نہیں ہوں گے، زیادہ بچے پیدا نہیں ہوں گے، زیادہ نسل ان کی نہیں بڑھے گی، تو جانوروں میں، مویشیوں میں کمی ہو جائے گی۔ اس سے اللہ آزمائے گا۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اور جانوں میں کمی کر کے اللہ آزمائے گا، یعنی کچھ لوگوں کی موتیں ہو جائیں گی، کچھ لوگ قتل کر دیے جائیں گے، کچھ شہید ہو جائیں گے۔ تو اس طرح سے جانوں میں کمی ہوگی، مال میں کمی ہوگی، اور پھلوں میں کمی ہوگی۔ وَالثَّمَرَاتِ، کھجور میں پھل کم آئیں گے، آم کے پیڑ میں پھل کم آئیں گے۔ اسی طرح سے جو کھیتیاں کی جاتی ہیں، چاول ہو، فصلوں میں، اس میں کمی ہو جائے گی، غلہ جات میں کمی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس طرح سے آزمائیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور نون تاکید وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، کہ ہم ضرور آزمائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ جو چیز کہے میں ضرور کروں گا، اس کو کوئی روک سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو؟ اور اللہ نے کہا تو اللہ اپنی وعدہ خلافی کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ تو گویا یہ ہمارے ساتھ ہونا ہی ہونا ہے۔ یہ ہمیں ہر دم یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آنی ہی آنی ہے، اس آزمائش میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کچھ خوف دے کر کے، کچھ بھوک دے کر کے، اور جان میں کمی کر کے، مال میں کمی کر کے، پھلوں میں کمی کر کے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری سنا دیجئے صبر کرنے والوں کو۔ قربان جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا انداز بیان، کلام۔ اللہ نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوشخبری سنا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ خود بھی خوشخبری سنا سکتا تھا نا، لیکن تاکہ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ معلوم ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دلوں میں آ جائے کہ خوشخبری آتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم آزمائیں گے، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا آپ خوشخبری دیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اہل ایمان کے دلوں میں پیدا ہو جائے، اور یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت اہل ایمان کے دلوں میں ہے کہ اس کی کوئی مثال کسی قوم میں نہیں ملتی۔ جو مسلمانوں کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے وہ کہیں اور نہیں پائی جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے وہ طرز، وہ طریقہ اپنایا ہے جس کے ذریعے سے ہمارے دلوں میں آپ کی محبت پیدا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوشخبری سنا دیجئے صبر کرنے والوں کو، جو ان آزمائشوں میں صبر کریں گے ان کو خوشخبری سنا دیجئے، خوش ہو جائیں، ان کو ملنا ہے، اللہ کے انعامات ملنا ہے۔ صبر کس کو کہتے ہیں؟ صبر یہ میرے بھائیو عربی زبان کا لفظ ہے۔ صبر کے معنی ہوتا ہے روکنا اپنے آپ کو۔ صبر کے معنی اپنے آپ کو روکنا، اپنی زبان کو روکنا شکوہ اور شکایت کرنے سے، اپنے دل کو روکنا ناراضگی کے جذبات پیدا ہونے سے، اپنے ہاتھ اور پیر اور بدن کو روکنا کسی غلط اقدام کرنے سے، یہ ہے صبر۔ صبر اپنے آپ کو روکنا۔ تو وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ خوف کی آزمائش آئے، بھوک کی آزمائش آئے، جان میں کمی کی آزمائش آئے، مال میں کمی کی آزمائش آئے، پھلوں اور غلوں میں کمی کی آزمائش آئے، لیکن نہ ہی ان کے دل میں ناراضگی پیدا ہوتی ہے، نہ وہ زبان سے شکوہ اور شکایت کرتے ہیں، اور نہ ہی وہ اپنے ہاتھ اور پیر اور جسم سے کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں جس سے اللہ کی ناراضگی ہو، جس سے اللہ ناراض ہو جائے، وہ کوئی ایسی حرکت نہیں کرتے۔ تو یہ صبر ہے میرے بھائیو، اور اس کی ایک نشانی، ظاہری نشانی اللہ تعالیٰ نے بتائی ساتھ میں، وبشر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ وہ کون ہیں؟ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، صبر کرنے والے وہ ہیں جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہہ اٹھتے ہیں۔ ادھر مصیبت آئی، ادھر ان کی زبان سے کہنا سب سے آسان نا، پہلا کام کہنا زبان سے، دل سے جذبہ پیدا ہوا، زبان نے اس کو ظاہر کیا۔ مصیبت آتے ہی وہ فوراً صبر کا اظہار اس طرح کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا معنی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون؟ انا للہ، ہم سب اللہ کے ہیں، ہمارا مالک اللہ ہے، ہمارا مالک اللہ ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ تو جب وہ مالک ہے تو اپنے بندے میں جیسا چاہے تصرف کرے۔ جب ہم اس کے مملوک ہیں، اس کے غلام ہیں، اس کی مخلوق ہیں، تو وہ جیسا چاہے ہمارے اندر تصرف کرے، جیسا چاہے ہمارے ساتھ معاملہ کرے۔ ہم کو کیا حق ہے ناراضگی دکھانے کا؟ ہم کو کیا حق ہے شکوہ شکایت کرنے کا؟ ہم کو کیا حق ہے جو ہے غلط کوئی تصرف کرنے کا؟
انا للہ، ہمارا مالک اللہ ہے، اور اتنا ہی نہیں کہ مالک ہے، لوٹ کے جانا بھی ہے اس کے پاس۔ آخرت پر ایمان، آخرت پر ایمان، اللہ کی توحید اور آخرت پر ایمان، یہ دو چیزیں بنیادی چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو بالکل درست راستے پر قائم رکھتی ہیں۔ جس قدر آخرت پر ایمان درست ہوگا، ایمان پکا ہوگا، یقین پکا ہوگا، اسی طرح سے میرے بھائیو آدمی حق پر قائم رہنے میں اسے آسانی ہوتی ہے۔ اسی لیے صبر کی وجہ سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو لوگ صبر والے ہوتے ہیں اللہ انہیں امام بنا دیتا ہے، انہیں پیشوا بنا دیتا ہے، ایسا پیشوا کہ لوگ اس کے پیچھے چلیں، لوگ اس کی اقتدا کریں، لوگ اس کو اپنا رہبر اور رہنما مانیں۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، ہم نے ان کو ائمہ بنا دیا، پیشوا بنا دیا، قائد اور رہبر بنا دیا جب انہوں نے صبر سے کام لیا اور انہیں ہماری آیتوں پر یقین کامل تھا۔ تو صبر اور یقین یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو امامت اور پیشوائی عطا کرتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والوں کی، صبر کرنے والوں کی نشانی یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی مصیبت ان پہ آتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ، کوئی بھی مصیبت ہے، خوف آیا انا للہ و انا الیہ، موت ہوئی انا للہ و انا الیہ راجعون، کافر کی موت ہوئی، مسلم کی موت ہوئی، انا للہ و انا الیہ، سب کی موت مصیبت ہے۔ اسی طرح سے کوئی سامان گم ہو گیا انا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی آفت آ گئی انا للہ و انا، تو انا للہ و انا الیہ راجعون ہر مصیبت کے لیے، ہر مصیبت کے لیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں یہاں انا للہ نہیں پڑھنا، کیوں بھائی نہیں پڑھنا؟ ہر مصیبت، چھوٹی مصیبت ہو بڑی مصیبت ہو، اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا بڑی مصیبت ہی میں پڑھنا، چھوٹی مصیبت ہو بڑی مصیبت ہو، کوئی بھی مصیبت ہو، کسی طرح کی مصیبت ہو، ہمیں پڑھنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف ہی لوٹ کے جانے والے ہیں۔ اور اس وقت ہم یاد کرتے ہیں کہ ان مصیبتوں اور آفتوں میں اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی طرف نہیں جانا۔ بیماری آ گئی تو جان پہ مشکل ہوئی، بچے نہیں پیدا ہو رہے ہیں یا پیٹ میں ٹھہرتے ہیں مر جاتے ہیں تو مصیبت ہے، یہ آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ گھر میں مال برابر نہیں رک رہا ہے، کمائی ہو رہی ہے اور پتہ نہیں چل رہا ہے کہاں غائب ہو رہا ہے، مصیبت ہے یہ۔ ایسی صورتوں میں کہاں جانا چاہیے، اللہ کے پاس یا غیر اللہ کے پاس؟ اللہ کے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ کے بارے میں کیا بتایا ہے؟ لا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، نہ وہ مصیبت کو ٹال سکتے ہیں نہ مصیبت کو ایک جگہ سے ہٹا کے دوسری جگہ پہنچا سکتے ہیں، نہ ٹال سکتے ہیں، ایک دم ختم کر دیں۔ آپ بیمار ہو اور چلے جاؤ کسی غیر اللہ کے پاس اور کہو مصیبت ختم کر دو، ختم کرنے کی بھی طاقت نہیں۔ ختم کرنے سے کم یہ ہے کہ وہ ہٹا دے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر آپ کے دائیں ہاتھ میں درد تھا، آپ جا کہتے ہیں یہ درد نہ ختم کر پاؤ بائیں میں تو کر دو، تو ٹال کے یہاں سے وہاں کر دے۔ اگر اس کی بھی طاقت کسی کو ملی ہوتی تو شاید کر لیتا، لیکن اللہ نے کسی کو اس کی طاقت بھی نہیں دی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کر دے۔ سر میں درد ہے سر سے ہٹا کے پیر میں کر دو، پیر میں درد ہے دائیں پیر میں درد ہے بائیں میں کر دو، دائیں ہاتھ میں درد ہے بائیں ہاتھ میں کر دو، یہاں سے وہاں درد کو پہنچا دو، مجھ سے ہٹا کے دوسرے پہ کر دو، میرے بچے کو درد ہے بچے کا درد میرے اوپر کر دو، یا میرا درد فلاں کے اوپر کر دو۔ ہٹا کے ایک جگہ سے بدل کے ٹرانسفر بھی نہیں کر سکتے، نہ ختم کر سکتے ہیں نہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ تو جب ان کو کوئی بھی طاقت نہیں ہے تو ان کے پاس جانے کا کیا فائدہ ہے؟ کیوں جاتے ہو ان کے پاس؟ کیوں ان سے لو لگاتے ہو؟ کیوں ان کو پکارتے ہو؟ جب پکارو اللہ کو پکارو۔ آج ہماری مصیبت یہی ہے، ساری مصیبتوں کی جڑ یہ ہے کہ ہم نے جڑ کو پہچانا ہی نہیں۔ جڑ کیا ہے ہمارے دین کی؟ توحید۔ ہمارے دین کی بنیاد ہے کہ اللہ کو پہچانو اور اللہ سے لو لگاؤ اور اللہ سے امید لگاؤ اور اللہ سے ڈرو اور اللہ کی طرف جو ہے رجوع کرو۔ ہر مسئلے میں اللہ ہمیں یاد آئے، لیکن ہم کو تو اللہ یاد نہیں آتا۔ کتنے لوگ یہ تو کہتے ہیں کہ زندگی میں جب ہم نے پکارا اعوذ باللہ اعوذ باللہ 10 بار اعوذ باللہ کہتے ہیں، جب بھی پکارا یا غوث ہی پکارا اعوذ باللہ اعوذ باللہ۔ اللہ جانتا ہی نہیں ہے شخص، لا الہ الا اللہ پڑھا اور اللہ جانتا ہی نہیں۔ کافر کہیں تو کوئی بات نہیں، غیر مسلم کہیں تو کوئی بات نہیں، یہودی کہے تو کوئی بات نہیں، نصرانی کہے تو کوئی بات نہیں۔ ایک لا الہ الا اللہ کا پڑھنے والا کہتا ہے کہ میں نے جب پکارا اللہ کو نہیں پکارا، کسی اور کو پکارا۔
کبھی غوث کو پکارا، کبھی علی کو پکارا، کبھی حسین کو پکارا، کبھی چشتی کو پکارا، کبھی بدوی کو پکارا، کبھی کھاج خدر کو پکارا، کبھی ان کو پکارا، کبھی ان کو پکارا، کبھی دمدار کو پکارا، اور اللہ جانے نہ جانے 33 کروڑ کی سرزمین ہمارے ہندوستان کو کہا جاتا ہے کہ 33 کروڑ دیوی دیوتا ہیں۔ تو مسلمانوں نے بھی یہی حالت بنا لی ہے، کہتے ہیں ادھر جتنے کنکر اتنے شنکر، اور ادھر جتنے مزار اتنے پروردگار، جتنے مزار اتنے پروردگار۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر ہمیشہ کہتے ہیں اور اللہ اکبر کا معنی نہیں معلوم۔ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا تھا؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی کیجئے، اس طرح رب کی بڑائی کیجئے باقی سب چھوٹے ہو جائیں۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ دوسروں کو بڑا بنا کے رکھ دیا۔ آج کتنے بڑے بڑے بنے ہوئے ہیں، اور ان کی بڑائی کے سامنے اللہ کی بڑائی ہیچ ہو جاتی ہے۔ اللہ کے گھر مسجد میں جا کر کے دعاؤں کی قبولیت کی امید نہیں رکھتی، اور کسی کے قبر پہ جا کے دعا کی قبولیت کی امید زیادہ ہوتی ہے۔ گویا اللہ سے زیادہ ان سے محبت ہے، اللہ سے زیادہ ان سے ڈر ہے، اللہ سے زیادہ ان سے امید ہے۔ تو جب ہمارا خوف، ہماری امیدیں، ہماری جو ہے عبادت، ہماری توجہات جب اللہ کو چھوڑ کے دوسرے کی طرف ہو جائے گی تو اللہ کی رحمت کہاں سے آئے گی؟ کہاں سے ہم اللہ کی رحمت کے مستحق ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ صبر کرنے والوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہمارا مالک اللہ ہے اور ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اور جب وہ کہتے ہیں ایسا تو اللہ نے کن کن انعامات کا اعلان کیا، دیکھیے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ہم المہتدون۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جن پر آپ کے رحمت کی طرف سے صلاۃ اترتی ہے۔ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلاۃ بھیجتے ہیں نا، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ اپنے نبی پر صلاۃ نازل فرما۔ اس صلاۃ کا اللہ نے وعدہ کیا صبر کرنے والوں کے لیے کہ صبر کرنے، اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، جو مجھ پر ایک بار صلاۃ پڑھے گا اللہ اس پر 10 بار صلاۃ بھیجے گا۔ جو اللہ کے نبی پہ ایک بار صلاۃ بھیجے اللہ اس پر 10 بار صلاۃ بھیجے گا۔ تو اللہ تعالیٰ صلاۃ بھیجتا ہے صلاۃ کے بدلے میں۔ یہاں اللہ نے اسی صلاۃ کا جس کے لیے کہا کہ اپنے ہمارے نبی کے لیے صلاۃ کی دعا کرو، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلاۃ بھیج، وہ اس صلاۃ کا اللہ وعدہ کر رہا ہے صبر کرنے والوں سے کہ اتنی بڑی چیز ہے جس کو تم اپنے نبی کے لیے مانگتے ہو، جب تم صبر کرو گے وہ صلاۃ اللہ تمہیں دے گا۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم، ان کے اوپر ان کے رب کی طرف سے صلاۃ ہوگی، یعنی اللہ ان کی تعریف کرے گا، اللہ ان کی مدح کرے گا، اللہ ان کی ثنا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا درجہ بلند کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ان کا ہر آنے والا دن پچھلے دن سے اچھا بنائے گا، ہر آنے والا دن پچھلے دن سے بہتر بنائے گا۔ بہت ساری چیزیں صلاۃ کے اندر داخل ہیں، کوئی ایک چیز صلاۃ میں نہیں آتی۔ تو اللہ نے کہا صبر کرنے والوں کو ان کے رب کی طرف سے صلاۃ ملنے والی ہے، اور دوسری چیز کیا ہے؟ ورحمہ، اور رحمت ملنے والی ہے۔ اور رحمت آپ جانتے ہیں کہ کتنی بڑی چیز اور کتنی عظیم چیز ہے رحمت، جس کی تلاش میں بندے ہر وقت رہتے ہیں، اور اللہ نے اس دین کو دین رحمت بنایا ہے، اور اللہ خود رحمان و رحیم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے لیے رحمت تھے۔ تو رحمت بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں، ان کو صلاۃ بھی دیتا ہے اور ان کو رحمت بھی دیتا ہے، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ یہ لوگ ہدایت پہ ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہ لوگ ہدایت پہ ہیں۔ ہدایت پہ مطلب کیا ہوا کہ راستے سے بھٹکے ہوئے نہیں ہیں، راستے پہ قائم ہیں۔ وہ راستہ جو انسان کو منزل تک پہنچاتا ہے۔ منزل ہماری کیا ہے؟ رب ہے، اللہ کے پاس پہنچنا ہے۔ منزل ہماری کیا ہے؟ اللہ کی جنت ہے۔ اگر کوئی بھٹک گیا، رب سے بھٹک کے کہیں اور پہنچ گیا، جنت سے بھٹک کے کہیں اور پہنچ گیا، وہ ہدایت پر نہیں ہے۔ تو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو انا للہ و انا الیہ راجعون کا اقرار کرتے ہیں، اللہ سے لو لگاتے ہیں، اللہ کو اپنا مالک اور معبود حقیقی مانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صلاۃ اور رحمت دینے کے ساتھ ساتھ انہیں حق پر بھی قائم رکھے گا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائیوں، جو ابتلا اور آزمائش کے نتیجے میں ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ابتلا اور آزمائش میں کامیاب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایسی ابتلا اور آزمائش سے محفوظ رکھے
جس کی ہمیں طاقت نہیں ہے، جس میں ہم کامیاب نہ ہو سکیں، اللہ ایسی آزمائشوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔